بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں نماز کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر سفر میں ہو، حضر میں ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، نماز ضروری ہے۔ اور بار بار احادیث میں نماز کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نماز قضا کرنے پر، نماز بلا وجہ ترک کر دینے پر بہت سخت وعید بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار توجہ دلائی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگانا بالکل آسان ہے کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے۔ بلکہ حضور کی وہ حدیث بہت واضح ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ دین میں نماز کی اہمیت ایسی ہے جیسے جس میں انسانی میں سر کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم کوشش کریں کہ نماز کے مسائل سے ہمیں واقفیت ہو۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کے کتنے شرائط ہیں، کتنے ارکان ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، اسی طرح کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، ان رکعتوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی دعائیں ایسی ہیں جو ہم پڑھ کر مزید ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان یہ ضروری ہے کہ ہم نماز کے مسائل سے بھرپور واقفیت رکھتے ہوں۔ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں کہ جن کو نماز میں پڑھنے کے لیے 4 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں کہ وہ ایک ایک رکعت میں ایک صورت پڑھ سکیں۔ جب آپ تحقیق کریں گے، لوگوں سے پوچھ تاچھ کریں گے، ان کے درمیان بیٹھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایسے مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی اکثریت ہے، میجورٹی میں ہے ایسے مسلمان بہن بھائی کہ جن کو صرف ایک صورت یاد ہے۔ وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اس صورت کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اسی صورت کو پڑھیں گے، 2 رکعت والی پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت والے وتر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں تو بھی وہ اسی ایک صورت کو پڑھتے ہیں ہر رکعت میں۔ جہاں تک تعلق ہے مسئلے کا، تو مسئلے کے لحاظ سے نماز تو درست ہو جائے گی، نماز کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن جہاں ہم دنیا کے بہت سارے بکھیڑوں کو اپنے ذہن و دماغ میں یاد کر لیتے ہیں، ذہن نشی کر لیتے ہیں، اپنا حساب کتاب ہم سالہ سال کا یاد رکھتے ہیں، تو کیا ہمیں اس طرف توجہ نہیں دینا چاہیے کہ نماز جیسی محتم بشان عبادت کے لیے ہم اتنا بھی وقت نہ نکال سکے کہ کم از کم 4 صورتیں یاد کر لیں۔ ہمارے بہت سارے وہ ساتھی جو قرآن کے حافظ نہیں ہیں، عام طور سے حافظ نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کم از کم 10 صورتیں یاد کر لیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی 10 صورتیں یاد نہیں کر سکتا، ذہن کمزور ہے، کوئی بات یادداشت میں محفوظ نہیں رہتی ہے، تو کم از کم 4 صورتیں تو ہر کوئی یاد کر سکتا ہے۔ امام صاحب مغرب میں تو عام طور سے مشہور جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہی پڑھتے ہیں، تو آدمی اگر کچھ دنوں دھیان سے سن لے تو یاد ہو جاتی ہیں۔ اور کوشش کرے کہ اس طرح یاد کرے جیسا کہ ان کو یاد کرنے کا اور پڑھنے کا حق ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ لاوالی پن، غفلت اور سستی ہے، بچپن میں جیسا یاد کیا تھا ویسا ہی ہم آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ تجوید اور قرات کی رعایت کے ساتھ ہمیں ان صورتوں کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمیں خود بھی پڑھنے میں مزہ آئے۔ اور جب ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھیں گے تو اور زیادہ دوبالگی پیدا ہو جاتی ہے نماز کی لذت میں۔ جب آدمی ایک ہی چیز کو بار بار پڑھتا ہے تو بہت سی مرتبہ آدمی اوب جاتا ہے، اسے مزہ نہیں آتا ہے، لیکن جب ہر رکعت میں نئی صورت پڑھے گا تو مزہ آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان 10 صورتوں کو جو مشہور صورتیں ہیں علم طرح سے سورہ ناس تک کی، ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ 10 نہیں تو کم از کم 4 صورت تو ہر مسلمان بہن بھائی کو یاد ہونی چاہیے۔ اور بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم کچھ وقت بھی روزانہ خالص کر لیں، 10-15 منٹ بھی، تو ہم آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو نماز کے مسائل سے بھی واقفیت نہیں رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا کچھ وقت جماعت میں لگائیں، 40 دن کے لیے جماعت میں چلے جائیں۔ 4 مہینے تو ہمارے علماء کی خواہش رہی ہے کہ ہر مسلمان کا زندگی میں ایک مرتبہ لگنا چاہیے جماعت میں، تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کیا ہم کرنے آئے ہیں، نماز کا کیا مقام ہے، مجھ پر شریعت کی طرف سے کون سے احکام عائد ہوتے ہیں، مجھ پر کیا حقوق ہیں دوسروں کے۔ تو ان تمام تر باتوں کا جب پتہ چلے گا تو آدمی کے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہوگا، وہ آدمی اس چیز پر عمل کرے گا۔ جب فضائل سنتے ہیں تو پھر عمل کرنے کو جی چاہتا ہے، ثواب کا لالچ پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے وہ ساتھی ہیں جو نماز جنازہ کی دعائیں تک نہیں جانتے ہیں، وہ دعائیں قنوت تک نہیں جانتے ہیں، تو اگر وہ کچھ وقت دینی جماعت میں، تبلیغی جماعت میں گزار لیں گے تو انشاءاللہ انہیں وہ سب کچھ یاد ہو جائے گا جو ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔